نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماہ مبارک، ماہ نور یعنی ماہ ربیع الاول، چونکہ آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، میلاد النبی کا مہینہ ہے، اس لیے اس مبارک ماہ مبارک کے تشریف لاتے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، دل جھوم اٹھتے ہیں، دلوں میں سرور آ جاتا ہے، ہر طرف آقا کا ذکر نظر آتا ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان عاشق رسول، دل میں محبت عشق رکھنے والا مومن دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ مرحبا یا رسول اللہ، آمد سرکار مرحبا۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کریں، گھر سجائیں، خوب تلاوت قرآن کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر محبوب کی محفلیں سجائیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب دھوم دھام سے میلاد منائیں۔ یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں تو انشاءاللہ کریم دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی، ہماری اولادوں میں بھی برکتیں ہوں گی، ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، ہمارے مال اور جان میں بھی برکتیں ہوں گی۔ کیوں کہ شانہ والے نبی کا جب ذکر کیا جائے گا، عظمتوں والے نبی کا جب ذکر کیا جائے گا، بلندیوں والے نبی کا جب ذکر کیا جائے گا، جس کی شان میں قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ کوثر نازل کی، جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ والضحیٰ نازل کی، جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ قرار دیا، یعنی اپنی شان کے لائق، اور جس کی شان کا کیا کہنا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کہا، نبیوں کا امام بنایا، امام المرسلین بنایا۔ اللہ اکبر، وہ آقا جس کا چرچا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھا اور جس کا چرچا اس دنیا میں آ کے بھی ہوا اور اس دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد بھی میرے آقا کا چرچا جاری ہے، تو اس کی شان کا، اس کے مقام و مرتبہ کا، پیارے آقا کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم خوش قسمت ہیں، یہ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ جنہیں آقا کا امتی بنایا گیا۔
محبوب کا امتی بنایا گیا، اللہ کے حبیب کا امتی بنایا گیا۔ اس لیے خوب چرچے کریں، خوب محبت کریں، خوب درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم میں، فرقان حمید میں، لا ریب کتاب میں، بے عیب کتاب میں، وہ کتاب جس کا ذمہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ تمام نبی جتنی بھی کتب لے کے آئے ان میں رد و بدل ہو گیا، ان میں تبدیلی ہو گئی، ان میں اپنی طرف سے لوگوں نے چیزیں شامل کر لی، اور اللہ اکبر قرآن حکیم تمام کتابوں کی سردار کتاب کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا، اس میں میرے آقا کی صفات ہیں، اس میں میرے آقا کا ذکر ہے، اس میں میرے آقا کے میلاد کا ذکر ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح لفظوں میں ذکر پاک آیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت، جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اس کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ اور الحمدللہ قرآن کریم میں 2 نہیں 4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک مختار اندازے کے مطابق کل 27 مقامات پر میلاد النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، دنیا میں تشریف آوری کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا، اپنے محبوب کا پکا سچا عاشق بنا۔ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جام پلا دے۔ اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے ہماری پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ٹال دے۔ اولادوں کو نیک بنا، باحیا با کردار بنا، کمانے والوں کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہو چکے ان کو گھر عطا فرما۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔